ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي. اما بعد، وقت کا دامن بہت تنگ ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کچھ عرض کریں، آپ کچھ سماعت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی اس میں اللہ صاف صاف فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ. یہ بہت مشہور آیت ہے، آیت تکبیر. جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت بہت بیان کی جاتی ہے. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا دو وجہ سے. ایک تو اس میں ایک پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ. بے شک اللہ کا انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے. میں بنا کچھ آگے بیچ میں بات کیے ڈائریکٹ آیت کریمہ پہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے وقت کم ہے. انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے. لیذھب، انما یرید اللہ لیذھب، کہ دور کر دیں. اب یہ عام سادہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ دور کر دے نجاست کو، رجس کو دور کر دے اہل بیت سے اور انہیں خوب خوب پاک کر دے. ایک حدیث کا ترجمہ سادہ صحیح کر لی کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت سے وہ ہر طرح کے رجس کو، رجس کہتے ہیں ناپاکی، گندگی، آلودگی، گناہ، ہر وہ چیز جو دنیاوی اور دینی لحاظ سے بری مانی جاتی ہے، جو منفی اقدار رکھتی ہے، جس کی ویلیو نیگیٹو ہے، ہر وہ چیز جو دین اور دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اہل بیت سے دور کر دیں اور ان کو خوب خوب پاک اور صاف کر دیں. ٹھیک ہے، یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے مجبور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کہ میں اس کا ترجمہ آپ کی ذات اقدس کا پاس رکھتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے یہ نہ کروں، بلکہ یوں بیان کروں کہ بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ دور نہ کرنے والی بات نہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت تک لیذھب کا معنی دور کر دے نہیں. اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت تک کسی بھی طرح کی رزق کو پہنچنے ہی نہ دے. میں ترجمہ بدل رہا ہوں اور اس سے ایک دلیل بھی رکھتا ہوں. اب جو یہاں پہ علماء موجود ہیں یا جن لوگوں نے اسکول کالج میں عربی پڑھی ہے، جن کا سبجیکٹ عربی رہا ہے، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ان. دونوں کے معنی سے ہوتے ہیں لیکن استعمال سے مطلب بدل جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز اللہ کی طرف سے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. آپ لوگوں نے گھر پہ پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. یعنی یہ جو من ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے اس سے، اور ان کا بھی معنی ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، لیکن اگر من لگے گا تو دوسرا معنی نکلے گا سے کا، اور ان لگے گا تو دوسرا معنی نکلے گا. جیسے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. یہ جو ان ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ جس نے میری سنت سے دوری کی، روگردانی کی، فلیس منی. یہی ہے، ایک ہی لفظ ہے من اور ان. معنی کیا ہے وہ یہ سے، لیکن اگر یہ آ جاتا قرآن میں کہ لیذھب من، ان کو مر رشتہ ہے، من کو مر رشتہ ہوتا تو یہ معنی نکلتا کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے. جبکہ اللہ نے کہا ان کو مر رشتہ، اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گندگی پہنچنے ہی نہ دے. من کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں گندگی
لگی ہے، یہاں گندگی لگی ہے، اس میں سے گندگی نکالیں گے تو من ہوگا، اور اگر ہم یہاں گندگی پہنچنے ہی نہ دیں تو کہیں گے ان، گندگی پہنچی ہی نہیں۔ اور مجھے یہ مجبور کیا مدینے والی سرکار نے، اور میں قریب 6-7 سال سے سوچتا تھا کہ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیں، تو اس میں 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے رسول اللہ ہیں، جن کی ذات بے عیب ہے، جن کی ذات وہ ہے جن سے گمان نفس جہاں نہیں، جن کے بارے میں آپ گناہ کا خیال نہیں کر سکتے۔ حرام ہے، کفر ہے اگر کوئی یہ خیال کر لے کہ رسول اکرم میں فلاں قسم کا عیب ہے یا فلاں قسم کا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ تو مانے یہ نہیں ہوگا کہ اہل بیت سے گندگی رزق کو دور کر دے، مانے یہ کیا جائے آئیے کچھ کام کرتے ہیں، اہل علم، اہل عقل، اہل دانش کو دعوت فکر دیتے ہیں، آئے بیٹھیں، ترجمہ یہ کریے کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے اہل بیت تک کسی بھی قسم کے رزق کو، ناپاکی کو پہنچنے ہی نہ دیں، اور اس کے باوجود عالم رحمت دیکھیے کہ جب رزق پہنچے گا نہیں، گندگی آئے گی نہیں، تو تب وہ خود بخود پاک و صاف رہیں گے۔ اس پر اللہ خاموش نہ ہوا، اللہ نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کے آگے بھی اپنے معیار کے مطابق اگر گناہ نہ پہنچتا، اگر گندگی نہ پہنچتی تو پاک اور صاف رہتے، ان کے اپنی ذات کے مطابق پنجتن اپنی ذات اپنے معیار میں وہ پاک اور صاف ہوتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ان کو اپنے معیار کے مطابق پاک اور صاف کیا ہے۔ پاک، صاف، طیب، طاہر، اطہر، مطہر، سب۔ اس لیے ترجمہ یہ نہ کیجیے کہ یہ ظلم ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ 5 لوگوں پہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اور میں ابھی ایک کتاب ارمان یہ قبلہ کی وساطت سے اعلان کر دوں، میری کتاب ابھی ایک چھپنے جا رہی ہے، آیت تطہیر کا مصداق کون؟ اہل سنت کے تمام علماء کرام جو امام، محدثین، علماء، مفسرین ہیں، جو علم الکلام کے عقائد کے تمام، جس میں بڑا نام طحاوی کا ہے، اہل علم جانتے ہیں، ماتریدیوں کے امام ابو جعفر طحاوی، ان تک کا حوالہ درج کیا، یعنی کم سے کم 25 سے 30 حوالے اہل سنت کے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہ نزلت لکھم تھا، 5 لوگوں کے لیے نازل ہوئی، کوئی چھٹواں نہیں، کوئی چوتھا، 5 کے لیے آیت آئی ہے، اور یہ 5 میں پہلے اور پہلے یہ 5 لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سرور عالم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ کی ترجمہ کریں گے کہ دور کر دیں تو نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی گندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ہے، نعوذ باللہ، کہیے نعوذ باللہ۔ بالکل، اس لیے اور ان کا ایک میں عرض کرتا ہوں، آپ کی حضرت ارمان میاں کے ذوق کے حوالے سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، ایک تو اللہ نے ان لکھ کر ان پیش کر دیا، ایک ان رسول اللہ کی ذات کو لگایا ہے کہ یہ وہ ان ہے کہ جس نے آگے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم ترجمے میں ڈنڈی مارو گے، اہل بیت کی شان گھٹانا چاہو گے تو سب سے پہلے تمہیں رسول اللہ سے گزرنا پڑے گا۔ ایک نور مجسم، ایک ان تو اللہ نے لکھ کے دے دیا، ایک ان اس آیت کریمہ میں شامل کر دیا کہ یہاں کوئی گمان ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، چلیے آسان سے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے، بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تک گندگی کو، رزق کو، ناپاکی کو پہنچنے ہی نہ دیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں جو اہل بیت کے در تک نہیں پہنچ پاتا وہی تو ناپاک ہے، ناپاک وہی ہے جو اہل بیت کے در تک نہیں پہنچ پایا، جو در مرتضیٰ تک نہیں آ سکا، جو در حسنین پر سر کو جھکا نہ سکا، جو سیدہ پاک کے در کی غلام نہ بن سکا، وہی ناپاک ہے، وہی ناپاک ہے، وہی
ناپاک ہے. پوری زندگی اگر 63 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں اگر سیرت نبوی بیان کرنا ہو تو مجھے یہ لگتا ہے پوری زندگی رسول اللہ نے صرف 2 کام کیے. صرف 2 کام. ایک اللہ سمجھایا ہے اور ایک اہل بیت سمجھایا. پوری زندگی پڑھ لیجئے, نہ سمجھ میں آئے میرے پاس آئیے, چائے بھی پلائیں گے, سمجھائیں گے. اٹھائیے پوری زندگی آپ. رسول اللہ کے تیور کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بگڑے, لیکن کسی نے مولا علی کی طرف انگلی اٹھائی تو منبر پہ چڑھ کے کہنے لگ گئے تمہیں کیا ہو گیا. کبھی کسی نے کچھ کہا تو کہا, حضور نے فرمایا کرم اللہ وجہہ الکریم. میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی تھی, زینوا مجالسکم بذکر علی جن, وہ نبی جنہوں نے فرمایا کہ اپنی محفل کو مجھ پر درود بھیج کے آراستہ کرو, وہی نبی مجسم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجایا کرو. کہ سنیت یہی ہے, بخدا سنیت یہی ہے, جہاں ذکر حیدر کرار ہوتا ہے وہیں سے آواز سنیت ہے, وہی رسول ہے. میں ایک قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ نکلیے ان مخمصوں سے, اس مخمصے سے نکلیے کہ یہ سنیت ہے, یہ شیعت ہے. آئیے دین کامل میں آئیے. حیدر کرار دین کل, ایمان کل ہے. علی کی محبت ایمان ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہے. لہذا مولائے کائنات کے ذکر پاک جب آپ سنے تو نہ دماغ میں شیعت کا دفتر کھلنا چاہیے, نہ سنیت کا دفتر کھلنا چاہیے. آپ کے دل میں ایمان کا دفتر کھلنا چاہیے کہ یہی ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 8 سال کے جب مولائے کائنات سے تھے تب سے لے کر ہجرت کی شب تک کہ جس بستر پہ کسی کا گمان نہیں بول سکتا کہ وہ بیٹھ سکے, اس بستر پہ مولائے کائنات کو سلایا ہے. یہاں اہل خانقاہ موجود ہے, یہاں اہل خانقاہ موجود ہے. خانقاہ کا دستور ہے, ایک پیر جاتا ہے اپنا جانشین مقرر کرتا ہے, جانے سے پہلے اپنی جگہ بیٹھا کے جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نمونہ ہجرت کی شب دے دیا کہ میں جا رہا ہوں علی, اب تم میری جگہ ہو اور تم میری جگہ امانت کو واپس ڈسٹریبیوٹ کرو گے, لوٹاؤ گے جس کی امانت ہے. لہذا دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے, عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں. درود پاک پڑھ لیں. دیکھیے آیت تطہیر کا وہی سمندر جو مدینے سے چلا, جو مدینے سے بہا تو دنیا کے الگ الگ کونے کونے گوشے گوشے میں گیا. دیوا آیا تو لوگوں نے کہا وارث سے پاک, کلیت پہنچا تو لوگوں نے کہا صابر پاک, اور سب سے پہلے بغداد پہنچا تو لوگوں نے کہا غوث پاک. غوث پاک اسی طہارت کے سلسلے کی ایک نمایاں کڑی ہے, افضل کڑی ہے, بڑی دمکتی مہکتی چمکتی کڑی ہے کہ آپ کا نقش قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہے. میں جلدی سے 2 بات عرض کر دوں. ایک سرکار حضور وارث پاک کے حوالے سے, اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار سیدنا غوث پاک کے حوالے سے بہت ساری کرامتوں کو گڑھا جاتا ہے. سن رہے ہیں؟ اب گڑھی ہوئی کرامتیں سنیے. ایک بات لوگ ایک مقرر صاحب بیان کر رہے تھے کہ سرکار غوث پاک کو اگر کا نام کوئی باوضو نہ لے تو وہ جل جاتا ہے. اچھا مان لیے یہ کرامت تھی تو آج نہیں تو شان گھٹ گئی نا, اس سے یہ شان بڑھنے والی بات تو نہیں ہے نا. آج تو جو نام لے رہے آج نہیں جل رہے ہیں, تو کرامت پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی, کیا ختم ہو گئی؟ پکڑیے یہ آستین کے ساتھ ہیں, اس پہ سبحان اللہ نہیں کہیے. یہ آپ کے بیچ چھپے ہوئے آپ کو ٹھگنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کرامت ختم ہو گئی؟ غوث پاک کی اتنی بڑی کرامت یہاں آرام کرنا. غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں غوث پاک کے نام پہ نظر و نیاز کرا رہا ہوں, آپ چلے آئے.
یہ اللہ نے ان کی محبت دل میں ڈالی ہے. ہم لوگوں کو کرامتیں سنا سنا کر ہم لوگوں کو گھوٹ دیا گیا ہے. پیغام غوث اعظم کبھی کسی نے سنایا آپ کو کہ غوث اعظم کا پیغام کیا ہے؟ غوث اعظم نے زندگی بھر کیا کیا؟ یہ کسی نے نہیں سنایا. پتہ ہے کیوں؟ کہ نہ سننے میں مزہ دیتا ہے نہ سنانے میں نوٹ ملتی ہے. الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، یاد رکھیے. ایک کرامت اور سنیے. سلطان پور کے علاقے کا اگر کوئی ہے یا جاتا آتا ہے تو پتہ کرے. وہاں پہ ایک کرامت بیان کی جاتی ہے. میاں آپ کی توجہ چاہیں گے. وہاں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نعوذ باللہ حضرت سید محمد بن یوسف المعروف بے گیسودرات بندہ نواز شہنشاہ دکن گلبرگہ میں آرام فرمائے. کون ہے پتہ ہے؟ یہ خلیفہ ہیں نصیر الدین چراغ دہلوی کے، وہ جانشین ہیں محبوب الہی کے، وہ جانشین ہیں بابا فرید کے، وہ جانشین ہیں بختیار کاکی کے، وہ جانشین ہیں خواجہ غریب نواز کے. اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے ایک بات ایک روایت گڑھا. سنیے آپ تسلی سے. لکھتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار گیسودرات بندہ نواز سے غوث پاک کی شان میں گستاخی ہو گئی تو غوث پاک نے ان کی کرامت کو چھین لی. جبکہ میرے پاس سرکار غوث پاک کی شان میں لکھی ہوئی کتاب جو کہ لکھا ہے گیسودرات بندہ نواز سے موجود ہے. گیسودرات بندہ نواز کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب غوث پاک کی شان میں میرے پاس ہے. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک کی شان میں گستاخی کی تو غوث پاک نے ان کی ولایت چھین لی. تو تمام اولیاء جمع ہوئے، حتیٰ کہ پہلے خود یہ گیسودرات بندہ نواز آئے، پھر ان کے پیر و مرشد چراغ دہلوی آئے، غوث پاک نے کسی کی نہیں سنی. پھر نظام الدین اولیاء آئے، ان کی سفارش بھی نہیں سنی. اس کے بعد پھر حضرت بابا فرید آئے، ان کی سفارش بھی رد، نعوذ باللہ. پھر بختیار کاکی آئے، ان کی سفارش بھی رد کر دی گئی. پھر حضرت خواجہ غریب نواز آئے، ان کی سفارش بھی رد. الغرض سب نے مل کر بھی سفارش کی غوث پاک کی بارگاہ میں بچے کو، یعنی ان کے لیے ان کا بچہ ہے کہ بھائی ان کو اس کی ولایت لوٹا دی جائے. اب غوث پاک اتنے جلال میں ہے کہ سب کی سفارش رد. اتنے میں التجا کی گئی مدینے والی سرکار کو. اس پر نعوذ باللہ کہیے گا جب میں کہوں گا مدینے والی سرکار تشریف لائی. غوث پاک کو جلال میں دیکھا تو کہا بھی غوث پاک یہ محی الدین اتنے جلال میں کہ میں بھی اس کے سامنے بولوں گا نہیں. نعوذ باللہ کہیے، نعوذ باللہ. کیا یہ گوارا ہوگا کہ سرکار غوث پاک اتنے ہی جلال کے عالم میں ہو اور رسول اکرم سامنے آ جائے تو ان کا جلال ٹھنڈا نہ ہوگا؟ اور کیا رسول اللہ کو ان کا ٹینٹرم جھیلنے کی ضرورت ہے؟ کیا غوث اعظم کا یہ پروٹوکول ہے کہ رسول اللہ کی دہن بستا رہے، خاموش رہے؟ ایسی کرامتیں کہیں پڑھی جائے. غوث پاک کے نام پہ بہت چھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے غوث پاک کے حوالے سے بیان کی جانے والی جھوٹی کرامتوں کو پکڑیے. اس میں رسول اللہ کی گستاخی چھپی ہے. ہر بیان میں غوث پاک کی کرامت سنائی جائے ضروری نہیں ہے. غوث پاک کے دشمنوں کی حرکتیں بھی بیان ہونی چاہیے. یہ دو چیز بیان کر کے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. اور ایک چیز سنیے، ایک ہدیہ، ایک تحفہ وارثیہ جو دیوا شریف کے سلطان سرکار عالم پناہ حضور مالک مولا حاجی و رہبر حضرت سید بارش علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار حضرت غوث پاک کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ 11ویں کیا چیز ہے، غوث پاک کا مقام کیا ہے. تو جواب میں حضرت سرکار بارش پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مقام ہو عجب چیز ہے، مقام ہو عجب چیز ہے. فرماتے ہیں ہے کا عدد ہوتا ہے 5، واو کا ہوتا ہے 6 اور 5 ملائیے بنتا ہے 11. 6 اور 5 ملائیے بنتا ہے 11. یہ سرکار حضور بارش پاک کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ 6 اور 5 کیا ہوتا ہے 11. فرمایا کہ یہ مقام سرکار غوث پاک مقام ہو پر فائز تھے اور ہو کا عدد 11 ہوتا ہے، اس لیے 11ویں والے پیر مشہور ہوتے.
درود پاک پڑھ لیجیے. ایک کرامت سنیں گے غوث پاک کی میرے انداز میں اور پھر اس کے بعد میں رخصت. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کی خانقاہ میں ایک عیسائی آیا تھا ملک شام سے. کہاں سے آیا تھا؟ ملک شام سے. ملک شام سے آیا. وہ وہاں خانقاہ میں رہ رہا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا. ایک رات اچانک سے سرکار غوث پاک اپنے معمول کے خلاف اٹھے رات میں اور خانقاہ سے درگاہ سے باہر تشریف لے آئے اور جنگل کی طرف جانے لگے. تو یہ دیکھ کر وہ عیسائی جو تھا وہ آپ کا لوٹا اٹھایا اس نے اور اٹھا کے آپ کے پیچھے جانے لگے. سمجھے آپ؟ دیکھیے اختیار، ابھی بات ہو رہی تھی یہاں کوئی پڑھ رہا تھا کلام کہ اختیار اور قدرت غوث پاک کی، اختیار اور قدرت غوث پاک کی دیکھیے تو پھر سوچئے کہ جن کے سطح میں یہ شاہ ولایت ہے ان کا کیا مقام ہوگا. میں کہتا ہوں کہ خیبر میں مولا کائنات ہاتھ میں ایسے دروازہ لیے ہوا میں کھڑے تھے تو لوگ کہتے ہیں حوالہ لاؤ کتاب کون سی کتاب میں ہے، اور میں کہہ دوں سرکار غوث پاک یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے ہوا میں پرواز کرتے تو لوگ کہتے سبحان اللہ. یہ منافقت ہے. میں کہوں غوث پاک میری قبر میں آئیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ. میں کہوں مولا علی میری قبر میں آئیں گے تو آپ کہیں گے کیا ہے. یہ منافقت ہے، یہ رانگ نمبر ہے. خیر، سرکار غوث پاک کی قدرت دیکھیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. سرکار غوث پاک نکلے اور دور تک کہیں تشریف لے جائے. وہ بندہ بھی لوٹا لیے ان کا وضو کا جا رہا تھا پیچھے پیچھے. اس نے دیکھا اچانک منظر بدل گیا، فضا بدل گئی، نظارہ بدل گیا اور سرکار غوث پاک ایک جگہ پہنچے. وہاں پہ چند لوگ اکٹھا ہیں اور ایک جنازہ رکھا ہے. کیا ہے؟ جنازہ رکھا ہے. تو بات چیت سے اس کو سمجھ میں آیا، یہ خود اس کا راوی بھی وہ خود ہی ہے. وہ بات چیت سے اس کو خود سمجھ میں آیا کہ یہ کسی ابدال کا جنازہ ہے. ایک اللہ کا ولی جو مقام ابدالیت پہ فائز تھا اس کا جنازہ انتقال ہو گیا. ڈسکشن یہ چل رہا ہے اب کس کو ابدال بنایا جائے. یہ ڈسکشن چل رہا ہے. غوث پاک پہنچے، غوث پاک آئے تو دیکھا یہ ڈسکشن چل رہا ہے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات اب کس کو ابدال بنا جائے. چچو لوگ پیچھے مڑے تو وہ عیسائی کھڑا تھا کہ ادھر آؤ. شامیہ میرے انداز میں سنیے، مجھے بہت لطف آتا ہے. سوچیے، تصور کیجیے، ایک عیسائی کیا ایک چشمے بدن، ایک رضائے غوث اعظم میں کیا بننے والا ہے. غوث اعظم نے چاہ لیا ہے. یہی بات سرکار حضور واجب پاک فرماتے عاشق کے مزاج پہ عالم، عاشق کے خیال پہ کائنات کا نظام ہوتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے عاشق وہ نظام ویسے ہی ہوتا ہے. غوث پاک سے بڑا کوئی عاشق دیکھیے، صرف ان کو خیال ہوا تھوڑے پیچھے کا کام ہے ادھر آؤ تو بلایا، ادھر آؤ. وہ آیا کہا کلمہ پڑھو. اس کو کلمہ پڑھایا، پھر وضو کرایا، کہ پہلے وضو کرایا پھر کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھانے کے بعد کہا سنو تمہارا اس لیے فلاں نام ہے اور آج سے تم فلاں جگہ کے ابدال ہو. اچھا چن لو. اس کو وہاں ابدال بنایا، ولایت دی، رخصت کیا. یہ اختیار غوث پاک کا ہے. لوگ خیال کرتے ہیں اختیار مصطفی کا. کہاں ہے لوگ؟ کہاں ہے لوگ؟ لوگ یہی تو دیکھنے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی آئے، کہا کہ میرے نبی تو مردہ جلا گئے ہیں، تمہارے نبی نے کیا کہا، کیا کیا؟ کہا چھوڑو میرے نبی کی بات چھوڑو، چلو قبرستان گئے. اختیار غوث اعظم دیکھیے، اختیار مصطفی کو چھوڑ دیجیے. ہماری عقلیں پرواز نہیں کر سکتی، نہ پہنچ سکتی ہیں کہ سرکار غوث پاک ان کو لے کے قبرستان گئے اور قبرستان میں کہا اٹھ جاؤ. یہ نہیں کہا فلاں اٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا ایک اٹھ جاؤ، دو، کہا اٹھ جاؤ. قبرستان کا قبرستان اٹھ گیا، اٹھ کے زندہ ہو گیا. یہ ہے غوث پاک. اللہ سے دعا ہے کہ سرکار سیدنا غوث پاک کا جو خاص پیغام ہے توحید، خاص پیغام ہے اخلاق، خاص پیغام ہے کسی ایک چیز کو بھی پکڑ لیں اور ہم زندگی میں اس پہ عمل کریں. ہمارے بارے میں آرے فاتحہ، درود، 11ویں توشہ بہت ضروری ہے، کیجیے. اس کو رسم مت بنا لیجیے. یہ مقصود غوث پاک نہیں ہے. غوث پاک کا مقصود آپ کا کردار ہے.
آپ کا کردار ہے، اس لیے جب غوث پاک ایسے بنیے کہ غوث پاک کے سامنے پیش ہو سکیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، غوث پاک اور اہل بیت علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔